السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جماعت نہم مضمون تاریخ و سیاسیات سے سائنس اور ٹیکنالوجی اس سبق کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے جوہری توانائی کمیشن کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ اس ویڈیو میں ہم ایٹمی جانچ جوہری تجربہ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، جس میں سب سے پہلے ہے پوکھرن کی پہلی ایٹمی جانچ، یعنی کہ بھارت کو خود کفیل بنانے کے لیے اور ملک میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے 18 مئی 1947 کو راجستھان کے پوکھرن نامی علاقے میں کامیاب طریقے سے ایٹمی جانچ کی گئی، جس کے صدر ڈاکٹر ہومی سیٹنا اور بھابھا ایٹمک کمیشن کے صدر ڈاکٹر راجا منا تھے۔ اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے ایٹمی دھماکے کی جانچ کا فیصلہ کیا، اور یہ ایٹمی دھماکہ انسانی آبادی سے دور، یعنی کہ وہاں پر کوئی بھی انسانی گھر یا انسان رہتا نہ ہو، اور وہاں پر کوئی آبی ذخیرہ یعنی کہ پانی کا کوئی بڑا ذخیرہ موجود نہ ہو، ایسے علاقے کا چنا گیا جو کہ پوکھرن تھا۔ پوکھرن کی دوسری جانچ بھی، جس میں 11 مئی 1998 کو بھارت نے اپنی ایٹمی طاقت دنیا بھر کو دکھانے کا فیصلہ کیا، اس وقت کے وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی تھے۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ بھارت کی جانب سے ایٹم بم کے استعمال کی پہل نہیں کی جائے گی۔ اس کے باوجود امریکہ نے اس کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھتے ہوئے بھارت پر بہت ساری معاشی پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اس ایٹمی جانچ میں 3 مختلف قسم کی ایٹمی جانچ کی گئی، جس میں ایک ہائیڈروجن بم کی جانچ بھی اہم ہے۔ اس کے بعد کیا آپ جانتے ہیں 1974 میں بھارت نے پوکھرن میں پہلی ایٹمی جانچ کی تو امریکہ نے بھارت کو خلائی تحقیق اور میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی جیسے دفاعی امور سے متعلق ٹیکنالوجی دینے سے انکار کر دیا۔ امریکہ پر انحصار نہ کرتے ہوئے بھارت نے اپنے بل بوتے پر میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی کا منصوبہ بنایا، اور امریکہ، سوویت، روس، فرانس، چین اور جرمنی جیسے میزائل تیار کرنے والے ممالک کی صف میں جا کھڑا ہوا، یعنی کہ بھارت نے امریکہ کی میزائل بنانے میں یا پھر خلائی تحقیق میں کوئی بھی مدد نہ لیتے ہوئے اپنے بل بوتے پر اس نے یہ کام کیا، اور ایک خود انحصار ملک بن کر ساری دنیا جو کہ طاقتور ممالک ہیں ان کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ چلیے اب دیکھتے ہیں میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گی کہ ہندوستان کا میزائل مین ڈاکٹر APJ عبدالکلام کو کہا جاتا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان نے آج میزائل ٹیکنالوجی کی دنیا میں بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ انہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہندوستان میزائل ٹیکنالوجی میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی صف میں کھڑا ہوا ہے۔ 1988 میں پرتھوی اور 1989 میں اگنی میزائل کی کامیاب جانچ عمل میں آئی، جس کی وجہ سے بھارت کی جوہری ترقی کا اندازہ ساری دنیا کو ہو گیا۔ اس میزائل داغنے کے تجربے سے ساری دنیا کو بھارت کی جوہری ترقی کا اندازہ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے، انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام کے زیر اہتمام میزائل ترقی کا یہ پروگرام شروع کیا گیا، یعنی کہ یہ ایک تنظیم ہے جو کہ IGMDP یعنی کہ انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام، اس نام کو آپ کو یاد کرنا ضروری ہے، تو لہٰذا اسے نوٹ کیجئے اور یاد کیجئے، جس کے ذریعے میزائل ترقی یعنی کہ میزائل بنانے کا کام شروع کیا گیا۔ اسی کے علاوہ دفاعی تحقیقات و ترقیاتی ادارہ DRDO
دفاعی تحقیقات و ترقیاتی ادارہ جس کا شارٹ فارم DRDO ہے، یہاں پر میزائل بنانے کی ابتدا ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی نگرانی میں کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ پرتھوی-1 جو زمین سے زمین پر حملہ کرنے والا میزائل ہے، اور پرتھوی-2 جو ہوائی فوج کے لیے بنایا گیا، اور پرتھوی-3 جو بحری فوج یعنی کہ سمندری فوج کے لیے بنائے گئے اور انہیں سونپے گئے۔ پرتھوی میزائل کی طاقت 500 سے 1000 کلو ایٹمی اسلحہ لے کر اڑنے کی تھی۔ پرتھوی کو نیوکلیئر بیلسٹک میزائل کے ذریعے 150 سے 300 کلومیٹر فاصلے تک نشانہ لگانا ممکن ہوا، یعنی کہ یہ پرتھوی-1، 2، 3 الگ الگ فوجوں کے لیے بنائی گئی۔ پرتھوی-1 جو کہ زمین سے زمین پر حملہ کرتی ہے، اور پرتھوی-2 جو ہوائی فوج کے لیے بنائی گئی، اور پرتھوی-3 جو بحری فوج جسے ہم سمندری فوج بھی کہہ سکتے ہیں ان کے لیے بنائی گئی۔ پرتھوی یہ میزائل ہے جس میں ایٹمی اسلحہ یعنی کہ 500 سے 1000 کلومیٹر لے کر اڑ سکتی ہیں، یعنی کہ ان کے اندر گولہ بارود، ایٹمی اسلحہ یعنی کہ گولہ بارود بھی ہم کہہ سکتے ہیں اسے، جو کہ 500 سے 1000 کلومیٹر لے کر اڑنے کی اس کی طاقت تھی۔ اور پرتھوی کو نیوکلیئر بیلسٹک میزائل بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے ذریعے 150 سے 300 کلومیٹر، دیکھیے کتنی دور تک کا ہم نشانہ اس میزائلوں کے ذریعے سے لگا سکتے ہیں۔ 150 سے 300 کلومیٹر تک کا فاصلے کا نشانہ ہم لگا سکتے ہیں۔ حکومت ہند نے دفاعی محکموں کے تحت 1958 میں دفاعی تحقیقات و ترقیاتی ادارہ DRDO قائم کیا گیا، یعنی کہ 1998 میں DRDO دفاعی تحقیقات و ترقیاتی ادارہ قائم کیا گیا، جس کے تحت دیکھیے دفاعی وسائل، مشینوں اور اسلحہ کے معاملے میں ملک کو خود کفیل بنانے کے مقصد سے یہ ادارہ قائم کیا گیا، یعنی کہ یہاں پر دفاعی وسائل یعنی کہ گن وغیرہ، بندوقیں وغیرہ بنائی جانے لگی۔ اس کے علاوہ مشینیں، بڑی بڑی مشینیں اور اسلحہ کے معاملے میں ملک کو یعنی کہ دوسرے ممالک پر منحصر نہ رکھتے ہوئے خود کفیل بنانے کے لیے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ 1983 کے بعد ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی قیادت میں اس ادارے نے کئی میزائل بنائے، یعنی کہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی زیر نگرانی میں اس ادارے نے کئی میزائل بنائے۔ میزائل بنانے میں ڈاکٹر کلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ڈاکٹر کلام کو میزائل پروگرام کے بانی اور میزائل مین کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈاکٹر APJ عبدالکلام کو میزائل مین یا پھر ہم انہیں میزائل پروگرام کے بانی بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہندوستان میں میزائل بنانے کا کام شروع کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگنی۔ چین اور پاکستان کو بھارت کے میزائلوں کی طاقت کا اندازہ ہو، نیز بھارت کی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگنی-1 کی جانچ عمل میں آئی۔ اس میزائل کی 700 کلومیٹر دور تک نشانہ لگانے کی طاقت تھی۔ آگے چل کر اگنی-2 اور اگنی-3 بھی تیار کیے گئے، یعنی کہ سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ میزائل بنانے کا عمل کیا گیا، اور ان میزائلوں کو بنانے کے بعد ان کی جانچ بھی عمل میں آئی۔ اس میزائل کو دیکھیے یہاں پر، اس میزائل کو 700 کلومیٹر تک کا دور کا نشانہ بھی ہم اس کے ذریعے لگا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگنی-2 اور اگنی-3 میزائل بھی بنائی گئی۔ اب دیکھیے آکاش ناگ میزائل۔ زمین سے آسمان میں حملہ کرنے کے لیے 1990 میں آکاش میزائل بنایا گیا، یعنی کہ یہ میزائل کہاں سے حملہ کرتا ہے؟ زمین سے آسمان کی طرف حملہ کر سکتا ہے۔ 30 کلومیٹر دوری تک نشانہ، 720 کلو تک اسلحہ، آواز سے زیادہ تیز رفتاری سپر سونک سے لے جانے کی اس کی صلاحیت ہے، یعنی کہ 30 کلومیٹر سے دشمنوں کے فوجی ٹینک تباہ کرنے کے لیے ناگ نامی میزائل تیار کیا گیا۔ میزائل سازی کی وجہ سے بھارت فوجی اعتبار سے محفوظ ہو گیا، یعنی کہ دیکھیے زمین سے آسمان پر حملہ کرنے کے لیے، زمین سے زمین پر حملہ کرنے کے لیے کتنی ساری میزائلیں بنائی گئی، جس کی وجہ سے
کیا ہو گیا، دفاعی اعتبار سے ہو گیا یا پھر فوجی اعتبار سے ہو گیا، بھارت خود کفیل ہو گیا، یعنی کہ اس کے پاس پاور آ گئی، اسٹرینتھ آ گئی میزائلوں کے ذریعے سے۔ اب دیکھتے ہیں خلائی تحقیق۔ کیرلا کے تھمبا علاقے میں واقع تھمبا ایکوٹوریل لانچ سینٹر سے انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ نامی ادارے نے بھارت کا پہلا خلائی تحقیقی راکٹ 1961 میں کامیابی سے داغا۔ یعنی کہ کیرلا کے تھمبا علاقے میں جو انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ آپ کو سمجھ میں آتا ہے، خلائی تحقیق جسے کہتے ہیں، وہاں پر پہلا راکٹ 1961 میں داغا گیا۔ اس کے بعد 1969 میں تھمبا سے دیسی بناوٹ کے روہنی 75 نامی راکٹ کو کامیابی سے داغا گیا۔ اگلے دور میں سوویت روس کی مدد سے 1975 میں بھارت کے ذریعے آریہ بھٹ نامی سیٹلائٹ کامیابی سے داغا گیا۔ دیکھیے یہاں پر راکٹ بھی ہے، سیٹلائٹ بھی ہے، جو کہ خلا میں بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا۔ اس کامیابی کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت میں خلا میں بھیجے جانے والے سیٹلائٹ یعنی کہ مصنوعی سیارے بنائے جا سکتے ہیں۔ زمین سے سیٹلائٹ کو پیغام پہنچانا، سیٹلائٹ سے آئے ہوئے طریقہ کار کا زمین پر کامیابی سے نفاذ کرنا، سیٹلائٹ سے آنے والے پیغام کا تجزیہ کرنا، ٹیکنالوجی میں مزید ترقی کرنا وغیرہ امور بھارت میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ یہ اعتماد بھارتی سائنسدانوں میں پیدا ہو گیا، یعنی کہ سیٹلائٹ بھی کامیابی سے داغا گیا اور خلائی تحقیقی راکٹ بھی کامیابی سے داغا گیا، جس کی وجہ سے بھارت میں ایک کامیابی کا جذبہ جاگا، جس کی وجہ سے بھارتی سائنسدانوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اچھے سے کام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے یہاں پر سیٹلائٹ جو کہ مصنوعی سیارے ہوتے ہیں ان کے پیغام کو پڑھنا اور پھر سیٹلائٹ سے آئے ہوئے طریقہ کار کا زمین پر کامیابی سے نفاذ کرنا وغیرہ کام یہاں پر کیے جانے لگے۔ اس کے بعد ہے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، جسے ہم اسرو بھی کہہ سکتے ہیں۔ خلائی تحقیق کے بنیادی پروگرام اور راکٹوں سے متعلق کامیاب سرگرمیوں کے بعد مزید خلائی تحقیق کے لیے 15 اگست 1969 کو اسرو کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کا صدر دفتر بنگلورو میں ہے۔ خلا میں مصنوعی سیارے بھیجنے کے لیے اسرو نے آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں خلائی اسٹیشن قائم کیا۔ یعنی کہ اسرو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن، جسے ہم بھارتی خلائی تحقیق کا پروگرام یا تنظیم بھی کہہ سکتے ہیں، اور جس میں راکٹوں کو خلا میں بھیجنے کا کام عمل میں آیا، جس کا صدر دفتر بنگلور میں بنایا گیا اور جس کا خلائی اسٹیشن آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں قائم کیا گیا، جس میں سب سے پہلے ہے بھاسکر-1۔ بھارت نے زمین کے مختلف حصوں کے باریک بینی سے مشاہدے کے لیے 1982 میں اسرو کے ذریعے تیار کردہ بھاسکر-1 نامی ریموٹ کنٹرول سیٹلائٹ سوویت روس سے داغا۔ یہ سیٹلائٹ ملک میں پانی کے ذخائر دریافت کرنے، معدنی دولت کا پتہ لگانے، موسمیات کا اندازہ لگا کر ملک کی ترقی کے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ اس سیٹلائٹ سے اتاری ہوئی زمین کے مختلف حصوں کی تصاویر، ماحولیات سے متعلق، جنگلات سے متعلق تصاویر نہایت سود مند ثابت ہوئی۔ یعنی کہ یہ سیٹلائٹ اوپر جا کر ہمیں پانی کے ذخائر کا پتہ لگا کر دے سکتا ہے، معدنی دولت کا پتہ لگا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے ہم موسم کے حال چال، موسم میں تبدیلی وغیرہ کا پتہ لگا کر اپنے امور بخوبی انجام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح اس سیٹلائٹ سے اتاری ہوئی زمین کے یعنی کہ اس سیٹلائٹ کے ذریعے زمین کے مختلف حصوں کی تصاویر بھی اتاری جاتی ہے، جس میں ہمیں ماحولیات سے اس میں فائدہ ہوتا ہے، پھر جنگلات میں بھی فائدہ ہو جاتا ہے۔ اس سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کا فائدہ بحریات اوشینوگرافی کے لیے ہوا۔ 1981 میں بھاسکر-2 نامی سیٹلائٹ سوویت روس سے داغا گیا۔ یعنی کہ
اس سیٹلائٹ سے حاصل ہونے سب سے زیادہ فائدہ بحریات یعنی کہ سمندر جسے ہم اوشین کہتے ہیں، اوشین گرافی کے لیے ہوا، اور 1981 میں اسی نام کا دوسرا سیٹلائٹ سوویت روس سے ہی داغا گیا۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ایپل۔ مکمل طور سے بھارت میں بنایا گیا اسرو کا پہلا مواصلاتی سیارچہ ایپل 19 جون 1981 کو فرینچ گیانا سے روانہ کیا گیا۔ ایپل کی وجہ سے تعلیمی میدان میں کافی مدد ملی۔ ہنگامی حالات میں پیغام رسانی کے مقصد کے حصول میں کامیابی ملی، یعنی کہ یہ اسرو کا پہلا مواصلاتی سیارچہ تھا جس کے ذریعے ہم پیغام رسانی بھی کامیابی سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈین نیشنل سیٹلائٹ جسے انسیٹ کہتے ہیں، اگست 1983 میں انسیٹ 1B نامی مصنوعی سیارے کو کامیابی سے خلا میں چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے بھارت کے ٹیلی ویژن، ٹیلی کمیونیکیشن، آکاشوانی، موسمیات اور خلائی میدان میں انقلاب برپا ہوا۔ انسیٹ کی وجہ سے ملک کے 207 آکاشوانی مراکز کو ایک دوسرے سے مربوط کرنا ممکن ہوا۔ اس تکنیک کا فائدہ مصیبت زدگان کی تلاش اور بچاؤ، سمندری جہاز یا ہوائی جہاز کے حادثات کے وقت موسم کی پیشن گوئی، طوفان کی آمد کا پتہ لگانا اور دوبارہ معائنہ کرنا، ٹیلی میڈیسن اور تعلیمی ادارے کو ہو رہا ہے۔ یعنی کہ یہ ایک مصنوعی سیارچہ تھا جسے خلا میں چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے بہت سارے شعبوں کو فائدہ ہوا، جس میں ٹیلی ویژن ہو گیا، ٹیلی کمیونیکیشن، آکاشوانی کے جو کیندر ہوتے ہیں، سینٹرز ہوتے ہیں، انہیں ایک دوسرے سے جوڑا گیا، اور اسی کے ساتھ ہم سیلاب میں جو لوگ گھوم جاتے ہیں ان لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے، یا پھر سمندری جہاز جو حادثات وغیرہ میں گم ہو جاتے ہیں انہیں ڈھونڈنے کے لیے، اور موسم کی پیشن گوئی یعنی کہ موسم دن رات یعنی کہ تبدیل ہوتے رہتا ہے، کبھی دھوپ، کبھی بارش، کبھی اولے وغیرہ گرنا، اس کی پیشن گوئی یعنی کہ ہم پہلے سے ان باتوں پر نظر رکھ سکتے ہیں، طوفان کی آمد کا پتہ چل جاتا ہے، اور ٹیلی میڈیسن اور تعلیمی اداروں کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے۔ انسیٹ نظام کی ٹیلی میڈیسن خدمات کی وجہ سے دیہی اور دشوار گزار علاقوں میں طبی ضروریات اور ڈاکٹروں کی خدمات بآسانی مہیا کی جا سکتی ہے۔ انسیٹ کے ذریعے دیہاتوں اور چھوٹے گاؤں کے طبی خدمات کے مراکز بڑے شہروں کے تمام طبی سہولیات سے آراستہ سپر اسپیشلٹی خدمات کے دواخانوں سے جوڑے گئے ہیں۔ یعنی کہ انسیٹ کے ذریعے ہم طبی ضروریات کو بھی پورا کر سکتے ہیں، یعنی کہ دور دراز کے گاؤں، چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبے جہاں پر طبی سہولیات کا پہنچنا یا پھر ڈاکٹروں کا پہنچنا ناممکن ہو، اس سیٹلائٹ کے ذریعے، اس مصنوعی سیارچے کے ذریعے ہم ان سب سارے طبی سہولیات کو مکمل کر سکتے ہیں اور ان تک طبی سہولیات پہنچا سکتے ہیں جنہیں ان کی خاص ضرورت ہوتی ہے، لیکن دور دراز دشوار گزار علاقوں کی وجہ سے ان تک طبی سہولیات پہنچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اس سیٹلائٹ کی مدد سے ہم ایسے دشوار گزار علاقوں کا پتہ لگا سکتے ہیں جہاں پر ان ساری سہولیات فراہم نہ ہوں، جس کی وجہ سے بآسانی انہیں ہم وہ ساری سہولیات فراہم کر سکتے ہیں جس سے وہ محروم رہ گئے ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔